اللہ سے محبت کی بنیاد پر جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں قریبی دوست ہوں گے۔ اور یہ خلت محبت کی سب سے آخری درجہ ہے اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے روضۃ المحبین، اس میں انہوں نے اسی موضوع کو پوری کتاب میں ڈسکس کیا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو تعلق ہے یا ایک انسان کا کسی چیز کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق ترقی کرتے ہوئے کن درجات سے گزرتا ہے اور وہ محبت کتنے درجات کی ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا انہوں نے علاقہ یا تعلق سے کی ہے اور انتہا جس پہ کیا، جن 10 اقسام کا ذکر کیا ہے اس میں خلت کو اعلیٰ ترین درجہ دیا گیا ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جتنی کتابیں آپ پڑھیں ہیں وہ بہت گہرے علمی موضوعات پر وہ کتابیں ہیں، تو یہ کتاب ان کے عام موضوعات سے میچ نہیں کرتی جو انہوں نے روضۃ المحبین لکھی ہے۔ اب آپ پڑھیں تو اس میں بہت زیادہ عشق اور محبت کی جو رموز ہیں اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ تو سلف الصالحین کے اور یہ طالب علموں کے لیے بڑی عبرت اور اس کی نصیحت کی بات ہے کہ سلف الصالحین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہوئی تھی، ان کی زندگی میں اتنی برکت تھی اور وہ مقاصد کے اعتبار سے اتنے کلیئر تھے کہ وہ اپنے وقت کا ایک لمحہ ضائع کرنا بھی درست نہیں سمجھتے تھے۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ کسی بڑے علمی پروجیکٹ پہ اگر وہ لگے ہیں اور بڑی کوئی کتاب انہوں نے لکھی، اب ظاہر ہے کئی جلدوں کی ان کی کتابیں ہیں اور اتنی بڑی کتابیں ہیں کہ ان کتابوں کی تحقیق پر درجنوں لوگوں کو PhD تفویض ہوتی ہے۔ اب کوئی کتاب 10 20 30 جلدوں کی ہے اور پتہ چلا کہ ایک صاحب PhD کر رہے ہیں، اس کے صفحہ نمبر اتنے سے لے کے صفحہ نمبر اتنے تک اس کے متن کی تحقیق اور اس کے بعد اس کی تخریج اور اس پہ ساری محنت ہو رہی ہے۔ انہیں ڈاکٹریٹ جو تعلیمی دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین اعزاز ہے وہ ملتا ہے ان کی کتاب کے 100ویں حصے پر۔ تو یہ تھی ان کی محنتیں اور کس قدر جو ہے انہوں نے سنجیدہ قسم کی جب وہ کتاب لکھنے کے بعد کچھ دن کے لیے ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ریسٹ بھی ان کا یہ ہوتا تھا کہ کسی دلچسپ موضوع پر کوئی چھوٹی موٹی کتاب لکھ دیتے۔ اب وہ اس میں روضۃ المحبین امام ابن قیم نے لکھی، امام ابن جوزی کی بہت بڑی، اور ظاہر ہے ابن جوزی ہماری تاریخ کے سب سے بڑے خطیب بھی ہیں اور سب سے بڑے واعظ بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ کتاب الحمقاء والمغفلین وہ انہوں نے لکھ دی، اور دوسری سید الخاطر۔ اور سید الخاطر کیا ہے؟ خاطر کہتے ہیں خواطر، اس کے لفظ نا دل میں آنے والا کوئی خیال۔ اب وہ ایک طرح سے ان کے تکیے کے پاس ایک ڈائری پڑی رہتی تھی، جب کوئی دل میں کوئی بات آئی تو وہ انہوں نے وہاں پہ لکھ دی۔ اب وہی ایک کتاب بن گئی اور بہت اہم کتاب ہے، دلچسپ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ابن حزم المحلہ جیسی عظیم موسوعی کتاب انہوں نے لکھی، تو ان کو بھی جب تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہوا تو خاموش نہیں بیٹھے بلکہ توق الحمامہ لکھی۔ تو اس طرح کی یہ سلف الصالحین کی بعض کتابیں جو ان کے عام اسلوب سے میچ نہیں کرتی، جن پہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا لکھا گیا، تو وہ بھی دراصل ان کے لیے ایک ریسٹ کا ایک موقع تھا، اور اس میں بھی ریسٹ انہوں نے ایسا کیا کہ خاموشی سے نہیں بیٹھے بلکہ۔ اور یہی ہے کہ آپ کو اور دلچسپ بات بتاؤں کہ جو مختصر ترین جو متون ہیں حدیث کے، ان میں سب سے مفید اور سب سے مشہور جو کتاب ہے وہ بلوغ المرام ہے۔ مدارس میں جب علم حدیث کی تعلیم بچے پڑھتے ہیں تدریجی طور پر درس نظامی میں، تو یہی وہ متن ہے کہ جس سے عام طور پر ابتدا کی جاتی ہے۔ عرب دنیا میں عام طور پر دوسری کتابیں جو ہے عمدۃ الاحکام وغیرہ پڑھی جاتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں زیادہ بلوغ المرام پڑھی جاتی ہے۔ تو بلوغ المرام بھی کوئی باضابطہ کوئی تصنیفی منصوبے کے تحت لکھی گئی کتاب نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو بطور جہیز یہ کتاب لکھ کر دی تھی کہ بھئی اس میں احادیث بھی اسی اعتبار سے جمع کر لی انہوں نے کہ فقہی ترتیب کے اعتبار سے کہ بھی یہ بچی کے لیے ایک سمجھ لیجئے اس کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہوگا کہ وہ احادیث کا یہ مجموعہ اس کے پاس رہے گا، اور اس نیت سے صرف بیٹی کے لیے انہوں نے کتاب لکھی اور قیامت تک کے لیے اس کتاب کو ایک قبولیت تامہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کی قدر کرنے والوں کے وقت میں کی قدر اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، تو اور ان کے کام کی قدر ہوتی ہے۔
تو بات چل رہی تھی خلت سے. تو خلت محبت کا اور تعلق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم مقام سے اللہ تخذ اللہ ابراہیم خلیلہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، گہرا دوست بنایا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر میں اپنے امتیوں میں سے، اپنے صحابہ میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میری خلت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے کہ عام طور پر خلت جو ہے وہ مثبت معنوں میں کی جانے والی محبت کو کہا جاتا ہے، جو ایکسٹریم محبت مثبت معنی میں، اور منفی معنی میں جو ایکسٹریم محبت ہوتی ہے اسے عشق کہا جاتا ہے. اور اسی لیے اس لفظ کو علماء سلف نے اور صحیح العقیدہ راسخ فی العلم علماء نے اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لفظ عشق کا استعمال پسند نہیں کیا ہے. تو لیکن یہاں پر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خلت اہل ایمان کی بھی آپس میں ہو سکتی ہے اور اہل کفر کی بھی آپس میں ہو سکتی ہے.